سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله ونسلم على عليه وسلم سيدنا ومولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ ضیاء الکرم اسلامک سینٹر میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ زبانیں بند ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کا ابھی تک آپ لوگوں نے مطلب نہیں سمجھا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہ حکم دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اور سارے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ و سلام خوب خوب پڑھا کرو۔ جب یہ آیت سن کر بھی ہم خاموش رہیں تو پھر یہ زیادتی ہے اپنے ساتھ۔ اونچی آواز کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد عالمی مبلغ اسلام، خطیب اسلام، پروردہ آغوش محدث ہزاروی حضرت علامہ مولانا پیر سید محی الدین محبوب کاظمی قادری مدد اللہ العالی اور مفکر اسلام، مفسر قرآن، خطیب اسلام، عالمی مبلغ اسلام محترم ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب، پروردہ آغوش ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ، اور ناخواں حضرات، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے نعتیں بھی سنی اور ابھی بھی انشاءاللہ سنیں گے، اور منقبت بھی سنی۔ جب منقبت ماشاءاللہ پیش کی جا رہی تھی محترم نعیم الدین چشتی صاحب بڑی خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا تھا، سنو سنو اہل محفل وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ سنو سنو اے اہل محفل وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، مہک فضاؤں کی بتا رہی ہے کہ وہ زلفیں اپنی سجا رہے ہیں۔ مہک فضاؤں کی بتا رہی ہے کہ وہ زلفیں اپنی سجا رہے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے اپنی عقیدت کا ہے فیصلہ، محفل اپنے عروج پہ ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ حضرات محترم، میں بات شروع کرنے سے پہلے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ ارشاد فرمایا، یہ کتاب کے حوالے سے اسلامک کوئز فار مسلم کڈس، الحمدللہ کچھ بکس لکھنے کا موقع ملا ہے۔ پاکستان میں تو اردو میں لکھی تھی، حقوق اولاد بچوں پہ زیادہ، کیونکہ میرے اسپیشل ایجوکیشن بھی ہے، اس پہ بھی ماسٹر ہے، تو ایم فل بھی اسلامک اسٹڈی میں 3 ماسٹر، تو اس میں پھر یہاں آ کر انگلش میں کام کیا۔ یہ چوتھی بک ہے جو بچوں کے حوالے سے لکھی گئی ہے۔
ایک تجوید کی ہے، پھر اسی طرح ایک چھوٹی سی کمل دین ہے، اسینشل آف دین ہے، اور پھر یہ اسلامک کوئز ہے فار مسلم کڈس. تو یہ آپ کے بچوں کے لیے لکھی ہے. اور آج کا پروگرام کیا ہے؟ سیدنا غوث اعظم کانفرنس. اور نیچے کیا لکھا ہے؟ بڑی بولیے نا. اور اس نسبت کو مانتے ہوئے میں نے 11 کتابیں آج اس اسلامک سینٹر کے لیے گفٹ کیا ہے. 11ویں شریف اسی نسبت کے ساتھ. تو یہ میں 11 کتابیں ویسے گاڑی میں اور بھی پڑھی ہیں، تو اس سنت کو آپ بھی پورا کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 11 آپ کی طرف سے ہو گئے، اور بھی 11 والے ماننے والے اور بھی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال اس کے اندر پہلا حصہ جو ہے وہ قرآن ہے. 200 کوسچنز اباؤٹ قرآن، کوسچن آنسر. اور یہاں کے بچوں کو 8-9 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، تو پھر ایکسپیرینس ہوا. اور اس کا لکھنے کا کیوں وہ پرپس کیوں بنا، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کہ جب میں اپنے سینٹر میں اسلامی کوئز کروانے لگا تو وہ آن لائن کوسچن دیکھے تو پہلے کوسچن پہ ہی میں تو جناب اپنے کان پکڑ کے بیٹھ گیا. وہ کوسچن ہی ایسے تھے. تو پہلا کوسچن ہی ایسا دیکھا کہ آقا علیہ السلام جب سفر معراج پہ تشریف لے گئے تو کس اللہ اکبر ڈیڈ نبی سے ملے. یہ اس کوسچن سے ہی بچوں کو کیا پڑھایا ہے. پھر اس کو بند کیا، پھر لکھنا شروع کیا. تو پھر اس کتاب کو الحمدللہ پھر 200 questions about Quran, then 100 question about Sirat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, then General Islam, some questions about Azan, some questions about Iqama, some question about Namaz, prayer. اس طرح کرتے کرتے تو ٹوٹل 515 questions اس کے اندر ہیں. اور اینڈ پہ ایک چیپٹر اس کا اباؤٹ پاکستان بھی رکھا ہے، پاکستانیوں کے. تو 515 کوسچن اس کے اندر ہیں. تو آپ ضرور بچوں کے لیے جو ہے ان کو گھر میں ہی پڑھا سکتے ہیں. کوسچن آنسر ہے، کوئی لمبے چوڑے نہیں، ایک بلفظ کا اس کا آنسر ہے. تو حضور میں نے آپ کے لیے 11 کتابیں ہی اس اسلامک سینٹر کے لیے ایز اے گفٹ لے کے آیا ہوں. تو بہرحال آج کا جو پروگرام ہے سیدنا غوث اعظم کانفرنس رحمت اللہ علیہ، اس حوالے سے چند گزارشات میں کروں گا، کیونکہ ہمارے خصوصی مہمان اور خصوصی خطیب آل نبی بھی ہیں، اولاد علی بھی ہیں. انشاءاللہ میں بھی ان سے سبق سیکھوں گا. تو ان کی بارگاہ میں ابھی تھوڑا سا سبق سناؤں گا، پھر انشاءاللہ اصل خطاب تو انہی کا ہوگا. تو چند ایک باتیں آپ سے کرنی ہیں. پہلی دفعہ میں حاضر ہوا تھا یہاں فاتحہ خوانی کے لیے جب محترم ڈاکٹر صاحب کے والد گرامی کا وصال ہوا، اور اس کے بعد آج پہلی دفعہ خطاب کرنے کے لیے اپنا سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. چند ایک باتیں آپ سے کرنی ہیں، اگر غور سے سنیں گے تو جلدی ختم ہو جائیں گے. اس کائنات کے اندر جو ہے نا حضور، پوری کائنات کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں برابر نہیں بنائی. یہ جو اوقات ہیں، وقت ہے، ٹائم ہے، ساعت جو ہے، ٹائم ہے، یہ بھی برابر نہیں ہے. صبح کا وقت کچھ اور ہوتا ہے، شام کا وقت کچھ اور ہوتا ہے، تہجد کا وقت کچھ اور ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ. اذان اور اقامہ کے درمیان کا وقت جو ہے، وہ جو ساعہ ہے، وہ گھڑی ہے، وہ ٹائم ہے، اس جیسا تو ٹائم ہے ہی نہیں کہ اس کے درمیان میں جو اذان اور اقامہ کے درمیان جو بھی دعا مانگی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی. تو سارے ٹائم بھی ایک جیسے، سارے دن ایک جیسے نہیں ہیں. باقی دن کچھ اور ہیں، اور جمعے کا دن کچھ اور ہے، یوم عرفہ کچھ اور ہے، حج کا دن کچھ اور ہے، عید کا دن کچھ اور ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کچھ اور ہے. سارے دن بھی برابر نہیں ہیں، ساری راتیں بھی برابر نہیں ہیں. باقی راتیں کچھ اور ہیں، لیکن جمعہ کی رات کچھ اور ہے، اور پھر عید کی رات لیلۃ الجائزہ وہ کچھ اور ہے. شب برات کی اہمیت کچھ اور ہے، لیلۃ القدر کی اہمیت کچھ اور ہے. قرآن کہتا ہے وہ 1000 مہینوں سے، اس کی راتوں سے بھی بہتر ایک رات. تو ساری راتیں بھی برابر
بولیے نا, ساری راتیں بھی برابر نہ ہوئی. اور اسی طرح یہ جو مساجد ہیں, اسلامک سینٹرز ہیں, یہ بھی برابر نہیں ہیں. گھر میں نماز پڑھیں وہ بھی تو مسجد ہی ہوئی. جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا فائدہ, اس کا اجر کیا ملے گا؟ ایک نماز کا. جامعہ مسجد میں آ جائیں 25 ٹائمز, گھر میں پڑھی تھی تو ایک ہی فائدہ ہوا تھا, تو یہاں آ کر پڑھی تو کتنے گنا ہو گئی؟ 25 ٹائمز. اور پھر آگے چلے جائیں, مسجد نبوی میں چلے جائیں, وہ بھی مسجد, یہ بھی مسجد, وہ بھی مسجد, اسی کو 50,000 سے ملٹیپلائی کر دیا. ایک نماز پڑھیں گے تو 50,000 پریئرز کا ثواب آپ حاصل کریں گے. آگے چلے جائیں, مسجد نبوی سے بیت اللہ شریف میں چلے گئے, مسجد حرام میں چلے گئے, تو ایک ہی نماز کا جو ریوارڈ ہے, اجر ہے, وہی 100,000 کو پہنچ گیا. بھئی نماز ایک ہی تھی تو جگہوں کا فرق بن گیا نا. ہاں جی, مساجد بھی ساری ایک جیسی نہیں ہیں, اور پھر شہر بھی ایک جیسے نہیں ہیں. یہ بروکلین کا شہر ہے, اس کی اپنی اہمیت ہے, لیکن آگے چلتے جائیں, ارے داتا کی نگری لاہور کا مقام کچھ اور ہے, خواجہ کی نگری پاک وطن کا مقام کچھ اور ہے, حویلیہ شریف کا مقام کچھ اور ہے, اور پھر آگے چلتے جائیں بغداد کا مقام کچھ اور ہے, مدینہ کا مقام کچھ اور ہے. اللہ کے محترم, علماء کی موجودگی میں بھئی مدینہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا دجال ہر جگہ آ سکتا ہے, یہاں آ سکتا ہے, لیکن مدینہ کا شہر ایسا ہے وہاں دجال نہیں آ سکتا. جتنی مدینہ کی باؤنڈری ہے, حدیث پاک حضور کہ مدینہ کی جتنی باؤنڈری ہے اس کے اندر دجال کا داخلہ ممنوع ہے. میرے آقا نے فرمایا جتنا مدینہ ہے, مدینہ کی باؤنڈری پر اللہ نے فرشتوں کو بٹھا دیا. دجال ہر جگہ آ سکتا ہے لیکن مدینہ کے اندر نہیں آ سکتا. تو شہر بھی ایک جیسے, بولیے شہر بھی ایک جیسے نہ ہوئے, فرشتے بھی سارے ایک جیسے نہیں. منکر نکیر کچھ اور ہیں, اسرافیل کچھ اور ہیں, اسرائیل کچھ اور ہیں, اور پھر میکائیل کچھ اور ہیں, اور اللہ نے جبرائیل کو سب کا امام بنا دیا. اور پھر کتابیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں. عام کتابیں عام ہیں, تورات کچھ اور ہے, زبور کچھ اور ہے, انجیل کچھ اور ہے, قرآن کچھ اور ہے. سید الکتب قرآن ہے, سب کتابوں کی سردار. پوری دنیا میں اگر کسی کتاب کا حافظ ملے گا وہ صرف قرآن ہے. یہ زندہ معجزہ ہے, الائیو میریکل آف قرآن, کہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی ہر جگہ پر کوئی کتاب پڑھی جا رہی ہے تو وہ ایک ہے قرآن. کوئی زبان عربی سمجھتا ہو نہ سمجھتا ہو, ہے جی, لیکن قرآن پڑھا جا رہا ہے. سید الکتب, کتابیں ایک جیسی نہیں ہیں. اللہ نے انسان بھی ایک جیسے نہیں بنائے. یہ نہیں کہ سارے انسان ایک جیسے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بیسک انسان ہونے میں برابر ہیں, لیکن اللہ نے پھر انسانوں کے اندر بھی مقام رکھا. اور پھر قرآن نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے ساری تخلیقات کو تخلیق فرمایا ہے, لیکن جب انسان کی باری آئی ہے تو اس کو اشرف المخلوقات بنایا, اور احسن طریقے سے اس انسان کی یہ تخلیق فرمائی ہے, اور اس کو پھر وزڈم عطا کی, سمجھ عطا کی, عقل عطا کی. قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا, عقل عطا کی, سمجھ عطا کی, اشرف المخلوقات بنایا, اور دونوں راستہ دکھا دیے. اور جب کوئی راستہ چوز ادھر والا کرتا ہے تو فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے, ادھر والا کوئی راستہ چوز کرتا ہے تو وہ کتوں سے بھی, قرآن نے کہا وہ کتے سے بھی بدتر ہوتا. بل ہم اضل, قرآن نے کہا اگر ادھر فلاں والا راستہ انسان چوز کر لے تو وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ. یہ انسان قرآن کہتا ہے, لیکن اگر دوسرا راستہ اختیار کر لے تو پھر کتے سے بھی بدتر یہ انسان. بل ہم اضل, سورۃ الاعراف, حافظ اگر بیٹھے ہیں تو وہ جانتے ہیں. بل ہم اضل, کتا تو ہے ہی نجس نا, لیکن انسان جب اس طرف چلا جاتا ہے تو وہ کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو انسان بھی برابر نہیں ہے.
لیکن جب ہم نے اس کی تخلیق کی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، سمجھ عطا کی، وزڈم عطا کی، اور پھر یہاں پر انسان کی انسانیت کی انتہا ہو جاتی ہے، اور جہاں پر انسان کی انسانیت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مومن کی فراست کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر مومن کی فراست کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی کی ولایت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر ولی کی ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے غوث کی غوثیت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر غوث کی غوثیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابہ کی صحابیت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر باقی صحابہ کی صحابیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے علی کی شجاعت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر علی کی شجاعت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عثمان کی سخاوت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر عثمان کی سخاوت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عمر کی عدالت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر عمر کی عدالت کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر صدیق کی صداقت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر صدیق کی صداقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر انبیاء کی نبوت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر انبیاء کی نبوت کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر محمد کی رسالت کی ابتدا ہوتی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرات محترم، جہاں پر باقی انبیاء کی نبوت کی انتہا ہوتی وہاں سے محمد کی رسالت کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر یہاں پر محمد کی رسالت کی انتہا ہونے لگے لیکن انتہا ہے نہیں، وہاں خود خدا محمد کا ہو جاتا ہے۔ جب خود خدا محمد کا ہوا تو جیسے خدا کی نہ ابتدا نہ انتہا، اسی طرح محمد کی رسالت کی نہ ابتدا نہ انتہا، کیونکہ وہ درود و سلام پڑھتا ہے، کب سے پڑھ رہا ہے؟ جب سے وہ ہے، تو جس پر پڑھا جا رہا ہے اگر وہ نہیں ہے تو کس پر پڑھا جا رہا ہے؟ جب سے خدا ہے تب سے مصطفیٰ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہمیں تو مقدر بھی میرے آقا تیرے در سے ملا ہے۔ حضرات اکرامی کا کیونکہ اولیاء کا ذکر ہے اور پھر سید الاولیاء کی بات ہو رہی ہے، سید الاولیاء، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتا دیا، اور یہ بھی حقیقت بات ہے جہاں پر میزبان صاحب علم ہوں وہاں پر بات کرنا بھی آسان نہیں ہوتی، کیونکہ بہت ساری باتیں تو وہ کر جاتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، تو پھر وہاں پر سبق سنانا اور مشکل ہوتا ہے۔ حضرات محترم، انہوں نے بتایا کہ باقی ہر نبی کی ولایت کا سلسلہ آگے چلتا ہے، ان کی نبوت سے حصہ آگے چلتا ہے، تو کسی کو ولایت ابراہیمی ملتی ہے، کسی کو ولایت موسوی ملتی ہے، کسی کو ولایت عیسوی ملتی ہے، کسی کو ولایت اسماعیلی ملتی ہے، اور کسی کو ولایت نوح ملتی ہے، کسی کو ولایت ہود ملتی ہے، کسی کو ولایت داؤد ملتی ہے، کسی کو ولایت سلیمان ملتی ہے۔ غوث پاک یہ ہیں جن کو ولایت محمدی ملی ہے، کیونکہ باقی انبیاء کے معجزے گنے چنے تھے، اسی طرح باقی اولیاء کی کرامات گنی چنی ہے، جس طرح سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کے معجزات انگن، اسی طرح سیدنا غوث پاک آپ کی کرامات بھی انگن۔ حضرت محترم، کسی ولی سے کسی نے پوچھا کہ یہ ہم مسلمان کہتے ہیں، کبھی ہم مومن کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ والوں کا جواب جو ہوتا ہے وہ بڑا سادہ ہوتا ہے اور جلدی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے۔ مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے، اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ والے نے جواب دیا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مان لے، اللہ اور اس کے رسول کو مان لے، وہ ہو گیا، بولیے نا، مسلمان ہو گیا۔ ویسے قرآن میں جائیں تو سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے پوری آیت اس پہ نازل فرمائی ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ کچھ صحابہ حاضر ہوئے، وہ گاؤں سے تھے، اور وہ آ کر کہتے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی،
نہیں یہ نہ کہیں کہ ہم مومن ہو گئے، یہ کہیں کہ ابھی ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ قرآن نے کہا ابھی کیونکہ ایمان اندر نہیں گیا، ابھی اوپر اوپر آیا ہے۔ یہ اوپر اوپر آئے تو مسلمان، اندر چلے جائے تو مومن۔ اب اسی کو اللہ کے ولی نے یہ فرمایا مسلمان وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کو مان لے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی مان لے۔ اللہ اس کے رسول، بولیے، اللہ اس کے رسول کی مان لے۔ اور پھر تھوڑا سا آگے بھی چلتے ہیں، بھئی مسلمان وہ ہوئے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو مانا، اور مومن وہ ہوئے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی مان لی۔ اور کچھ وہ بھی آتے ہیں، کچھ وہ بھی ہوتے ہیں انہی بندوں میں جن کی وہ مانتا ہے، جن کی وہ مانتا ہے۔ اور حدیث پاک کے مطابق میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایسے کچھ سادہ بندے بھی ہوتے ہیں، میں بھی ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں، حدیث پاک کے الفاظ، میں بھی ان کے کپڑے کوئی زیادہ کوئی استری بستری نہ کیے ہوں، سادہ سے ہوں، لیکن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی بات موڑتا ہی نہیں، اللہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پورے کر دیتا۔ تو یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو مسلمان اور ہے، مومن اور ہے، اللہ کا ولی کچھ اور ہے۔ حضرات محترم، سورہ آل عمران آیت نمبر 81، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ یہ پوری آیت جو ہے، یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا وہ میلاد کی محفل بیان کی ہے جب اس نے عالم ارواح میں یہ محفل سجائی تھی۔ تمام انبیاء کی ارواح کو بلا کر اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا۔ سورہ آل عمران اور آیت نمبر کون سی بتائی ہے؟ میری ایک مجبوری ہے کیونکہ میں خطیب ہونے کے نسبت زیادہ ٹیچر ہوں، تو مجھے کہنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے کہ کون سی آیت ہے، بولیے، بول دیئے یار۔ 81 نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، اس میں یہ میلاد بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اور خطاب یہ تھا کہ تم سب انبیاء ہو، تم نے باری باری جانا ہے، اپنا اپنا کلمہ پڑھانا ہے، لیکن جب وہ آخری رسول آ جائے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن به ولا تنصرن، اپنے اپنے کلمے پڑھاتے رہنا، میرا ایک ہونا بتاتے رہنا، لیکن جب وہ آخری نبی آ جائے تمہارے کلمے ختم، تمہاری تبلیغیں ختم، پھر اسی ایک رسول کا کلمہ چلے گا، لا تؤمنن به، اور اللہ نے فرمایا تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم سب اس پر ایمان لاؤ۔ یہ انبیاء کو حکم ہوا۔ ایسے انبیاء دعائیں نہیں کرتے رہے مولا ہمیں اس نبی کا امتی بنا لے، یہ اللہ نے پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا، اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا۔ لا تؤمنن به ولا تنصرن، ایمان بھی لانا۔ ایمان تو غیب پہ ایمان ہے کہ وہ نبی آئے گا، ہم نے ایمان رکھ لیا، مولا ہم ان کی مدد کیسے کریں؟ سوال بنتا ہے نا جی، آئیں گے وہ بعد میں، ہم سب کے بعد میں آئیں گے، تو مدد کیسے کریں؟ تو رب نے فرمایا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ جہاں پر اعلان نبوت، اعلان اللہ کی دعوت کی اعلان کیا جائے، اعلان توحید کیا جائے، اللہ ایک ہے اسی کو مانو۔ جہاں جہاں یہ بتانا ہے اللہ ایک ہے، وہاں اپنا کلمہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ اس کا آخری نبی محمد بھی آنے والا ہے۔ ہر نبی نے اپنی تبلیغ کے ساتھ ساتھ جہاں اللہ کا ذکر کیا وہاں ذکر مصطفیٰ بھی کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ بھی کیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم اقررتم، سب نے اقرار کیا مولا ہم ایسا ہی کریں گے، سب نے اقرار کر لیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں، تم سب بھی گواہ ہو، میں انا معکم من الشاہدین،
میں گواہ ہوں کہ تم سب اقرار کر رہے ہو۔ جب سب انبیاء نے اقرار کر لیا تو پھر اوپر دیکھا تو اوپر سبحان اللہ نور محمدی چمک رہا تھا۔ اٹھائیں تفاسیر، ہر بڑے مفسر نے لکھا اوپر نور محمدی چمکا، سب انبیاء کی روحوں نے ارواح نے اوپر دیکھا، پوچھا یہ کیا نور ہے؟ رب نے فرمایا یہ وہی نور محمدی ہے جس کا وعدہ لیا ہے۔ اور تمام انبیاء کی ارواح نے وہاں پر اپنی گردنیں جھکا دی۔ تمام انبیاء کی وہاں گردنیں جھکتی ہیں۔ انبیاء جہاں گردنیں جھکائیں وہ نور محمدی، اس کا نام محمد ہے، اور جہاں پر تمام اولیاء گردنیں جھکا دیں وہ غوث اعظم ہے۔ یہ ہے فیض محمدی، یہ ہے ولایت محمدی۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے حدیث پاک بخاری شریف کی کہ قیامت والے دن تمام انسانوں کی صفیں کتنی ہوں گی؟ جی 120 ٹوٹل 120 صفیں ہوں گی قیامت والے دن تمام انسانیت کی۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ ان میں سے کتنی ہوں گی جو صرف امت محمدیہ کی ہوں گی؟ 80۔ باقی 40 تمام انبیاء باقی ان کی امتوں کے، اور ان میں سے 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کثرت امت عطا کی، کثرت امت عطا کی۔ پھر جب اولیاء کی باری آتی ہے، کسی ولی کے چند مرید، کسی ولی کے کچھ مرید، کچھ ہزاروں میں 100 میں بھی اتنے مرید، لیکن جب سیدنا غوث پاک کی آتی ہے تو آپ کو کثرت مریدین عطا فرمایا۔ پوری کائنات میں کوئی ایسا ولی غوث نہیں ہے جتنی آپ کے مریدین کی تعداد ہے، کسی اور کی اتنی کی تعداد۔ ادھر کثرت امت ہے، ادھر کثرت مریدین ہے۔ حضرات محترم، آخری بات کر رہا ہوں، اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو میرے آقا کی زیارت ہوتی رہتی ہے۔ جی وہ چاہیں تو خواب میں آ کر زیارت کروا دیں، اور اللہ کے ولی ایسے بھی گزرے ہیں جاگتی آنکھوں کے ساتھ بھی زیارت کی ہے۔ اللہ کے بڑے بندے ایسے موجود ہیں، ہر دور میں رہے ہیں، جنہوں نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ میرے آقا کی زیارت فرمائی ہے۔ جب سوچتا رہا سورۃ اللہب پڑھی تو سمجھ آ گئی۔ آخری بات کر رہا ہوں، سورۃ اللہب پڑھی تو سمجھ آ گئی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، یہ وہ صورت ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کا نام ہے ابو لہب۔ اس نے گستاخانہ الفاظ بولے تھے، اور وہ جو الفاظ ہیں وہ ہماری زبان پہ جچتے نہیں ہیں، اجازت نہیں دیتی ہماری زبان کے جو الفاظ اس نے کہے تھے۔ بہرحال قرآن نے یہ کہا، رب نے کہا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس نے جو کمایا اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، اس کی اولاد بھی اس کو کوئی فائدہ نہ دے گی، اور پھر اس کی جو بیوی ہے اس کا بھی وہی جو لکڑیاں اٹھا کے لاتی ہے وہ کیا کرتی تھی ام جمیل۔ یہ ساری تفاسیر میں لکھا کہ ابھی میں نے پیر محمد کرم شاہ صاحب اعلیٰ ذری ان کی تفسیر میں ضیاء القرآن میں پڑھا، انہوں نے بھی یہ لکھا کہ وہ کیا کرتی تھی، گھر کا کام نکرانیاں کرتی تھی، لیکن وہ اتنی بڑی گستاخ تھی کہ جنگل میں نکل جاتی، کانٹے اٹھاتی، کانٹے والی لکڑیاں اٹھاتی، رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ پھینک کے جاتی، صرف یہ کہ تکلیف پہنچتی، یہ اس کا مقصد ہوتا تھا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت اٹھتے، باہر نکلتے تو وہ آگے کانٹے ہوتے۔ بہرحال جب یہ سورت نازل ہوئی، عربی تو وہ جانتے تھے، اور عربی تو وہ سمجھ گئے نا، ان کو ترجمہ کی ضرورت نہیں تھی نا۔ ابھی وہ بلکہ ایک بندے سے بات ہو رہی تھی، بدعت 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 بدعت۔ میں نے پوچھا کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے؟ ہاں پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی یہ کس صحابی نے ترجمہ کیا تھا؟ ہاں نہیں کسی نے نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ ترجمہ کرنا بھی بدعت ہے کہ نہیں؟ بولیے نا۔ قرآن کا ترجمہ کسی صحابی نے کیا؟ قرآن کا ترجمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کسی زبان میں؟ عربی تھی نا، تو یہ بھی بدعت ہے، بدعت حاصلہ ہے بھائی، یہ ضروری ہے۔ تو ساری بدعتیں پوری نہیں ہوتی۔
اچھی بدعتیں بھی ہوتی ہیں جو کرنا ضروری ہوتی ہیں. بہرحال وہ تو جانتے تھے، اور انہوں نے جب یہ صورت سنی، کھانا پینا بھول گیا، ہاتھ میں پتھر اٹھائے، نکل پڑی محمد کہاں ہے. اب ڈھونڈتی پھر رہی ہے اور چلتی چلتی بیت اللہ شریف میں چلی گئی. یہ شان نزول ہے اس پوری صورت کا. اور وہاں پر کیا دیکھتی ہے، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف فرما ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ وہ سامنے سے آ رہی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، وہ ام جمیل آ رہی ہے، یہ تکلیف دے گی، یہ پریشان کرے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ڈونٹ وری، کوئی پریشانی کی ضرورت ہے نہیں ہے. وہ تو ہاتھوں میں کنکر اٹھا کر، پتھر اٹھا کر، سٹونز اٹھا کر آ رہی تھی. میرے آقا نے فرمایا آنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قریب آتی ہے، سیدنا صدیق اکبر دوبارہ عرض کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آنے دیں. جب سامنے آتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ہم اس کو نظر ہی نہیں آئیں گے. وہ سامنے آتی ہے، میرے آقا نظر ہی نہیں آئے. اکیلے صدیق اکبر نظر آتے ہیں، اور وہ کہتی ہے صدیق وہاں آپ کے، یہاں آپ کے دوست تھے، وہ کدھر ہیں؟ صدیق اکبر مسکرانے لگے. اب سبق اس میں سے کیا ہے؟ وہ بڑھاتی ہوئی چلی گئی. سبق کیا ہے؟ اگر گستاخ دیکھنا چاہے سامنے ہو کر نظر نہیں آتے. گستاخ دیکھنا چاہے تو بولیے نا، گستاخ دیکھنا چاہے تو میرے آقا سامنے ہو کر نظر نہیں آتے. اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی دیکھنا چاہے تو وہ لاکھ پردوں میں، وہ مدینہ سے بھی وہاں آ کر، وہاں سے آ کر جاگتی آنکھوں میں بھی دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے. تو یہ ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. گستاخ کو نظر نہیں آتے سامنے ہو کر، لیکن جب وہ چاہیں جس پر کرم فرما دیں. تو یہ اللہ کے اولیاء کی یہ شان ہے، وہ جاگتی آنکھوں سے بھی میرے آقا کی زیارت کرتے ہیں. تو کسی ولی کے ساتھ ایسی نسبت بنائیں، وہ نسبت جب قائم ہو جائے گی، جب پکی نسبت ہو جائے گی، تو جب وہ ولی بھی زیارتیں کرتے ہیں تو پھر نسبت والوں کو بھی زیارتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو پکی نسبت بتائیں. یہاں پر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ضیاء الکرم، یہ بھی بہت بڑا کرم ہے. میرے اساتذہ، میں نے منہاج القرآن سے پڑھا ہے، لیکن میرے اساتذہ نے بیرا شریف سے پڑھا ہے. انہوں نے وہاں ڈائریکٹ پڑھا ہے، میں نے ایک وایا سے پڑھا ہے. میں نے بھی فیض وہیں سے لیا ہے، اور جتنا فیض وہاں سے آتا ہے یہ صرف نسبت جوڑنے کے لیے ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس نسبت کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا کریم